اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا کی پاک کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے. قائم لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے و جہان امام الانبیاء امام کائنات امام اعظم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. عزیز ساتھیوں، موت کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو جاری ہے کہ جب ایک انسان اس دنیا سے چلا جائے تو پھر آگے اس کے جو باقی دنیا کے معاملات وہ کیسے تکمیل تک لے کے جانے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میت کی اس دنیا سے جانے سے لے کر اس کو قبر میں دفنانے تک تمام معاملات ہمیں سکھا دیے. تو پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے موت کی کیفیات کے بارے میں بیان کیا. آج اس میت کے یعنی ایک بندہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، اب جو پیچھے لوگ ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے، اس بارے میں تھوڑی سی گفتگو انشاءاللہ کرنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اس دنیا سے چلا جائے تو آپ جو پیچھے لوگ ہیں وہ کیا کہیں گے. کوئی بھی ایسی بات اپنی زبان سے نہیں نکالنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والی ہو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا سکھلائی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کے خاوند فوت ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی کہ آپ یہ دعا پڑھا کریں. کیا دعا ہے؟
پہلے کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور پھر انسان جب بھی کلمات ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھیں میں نے اس بندے کی سب سے قیمتی چیز لے لی ہے، اور یہ پھر بھی زبان سے میری ناراضگی والے الفاظ ادا نہیں کر رہا، بلکہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ ہم بھی تیرے لیے اور تیرے ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور پھر دعا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ مجھے اس کا بہترین نعم البدل عطا کر۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ دعا پڑھنا شروع کی تو میں سوچا کرتی تھی کہ مجھے میرے خاوند سے بڑھ کر کوئی عزیز نہیں ہے، آپ سے بہترین کوئی بندہ اس دنیا میں میری نظر میں نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں جب میں دعا پڑھتی تھی تو سوچا کرتی تھی کہ مجھے ان سے بہترین کون بندہ ملے گا، ان کا بہترین نعم البدل کون ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ جب میری عدت پوری ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نکاح کا پیغام دیا۔ تو جب کوئی قریبی رشتہ دار چلا جائے، سب نہیں جانا ہے، تو جانے کے بعد ایک بندہ چلا گیا ہے جو پیچھے اور آسا ہے، کیا کہیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ جب ایک بندہ اس دنیا سے چلا گیا، اب اس میت کو بوسہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ عزیز ساتھیو، غم ایک ایسی کیفیت ہے، ایسی صورتحال ہوتی ہے جب انسان کچھ ایسے لمحات آتے ہیں کہ انسان اپنا آپ بھی بھول جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم پر کوئی مصیبت آئے، کوئی غم آئے، کوئی پریشانی آئے، تم میری موت کو یاد کرنا کہ اس امت کے اوپر میری موت سے بڑھ کے غم کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بڑھ کر اس امت کے اوپر کوئی غم نہیں ہے۔ آج کے دور میں دیکھیں کیا صورتحال ہے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ 10 محرم الحرام ہے کل، ہر طرف ماتم، نوحہ، اس طرح کی کیفیات چل رہی ہیں۔ عزیز ساتھیوں، بہت بڑا سانحہ، لیکن غور کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ جب کوئی غم کی کیفیت آئے تو میری موت کو یاد کرنا، میری موت سے بڑھ کے اس امت کے اوپر کوئی غم نہیں ہے۔ عزیز ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کہ کیا صورتحال تھی، صحابہ اکرام اپنا سمجھے کہ ذہنی توازن تک کھو چکے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی نظر آ رہی ہیں، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے نظر آ رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے نظر آ رہے ہیں۔ آج ہم کو وہ کیفیت یاد نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی آیت سننے سے پہلے آپ نے ہوش ہی نہیں ہے کیا صورتحال ہے۔ قرآن کی آیت سنتے ہیں زمین پہ گر پڑتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بعد اس دنیا کے اوپر کیا کیفیت ہے۔ یہ وہ دن ہے جن دن صحابہ کے اوپر ایسے غم کے پہاڑ ٹوٹے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہمیں صبر کی تلقین نہ کی ہوتی، میں اس طرح معلوم کرتا کہ میری آنکھوں کا پانی تب خشک ہو جاتا۔ لیکن کیا صورتحال ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین کی۔ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا حکم نہ دیا ہوتا، میں آج اپنا سر کے اوپر سے دوپٹہ اتار کے اس طرح روتی کہ دنیا دیکھتی کیسے روتے۔ لیکن انہوں نے اس موقع کے اوپر کیا کیا؟ صبر۔ عزیز ساتھیوں، یہ صبر ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین وبشر الصابرین۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والے کے اوپر خوشخبری ہے، جو صبر کرنے والے ان کو بشارت سنا دو، خوشخبری سنا دو۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم لوہا نہیں کریں گے، اپنا گربان نہیں پیٹیں گے، اپنے آپ کو ماریں گے نہیں، تب تک غم کا اظہار نہیں ہو سکتا۔ عزیز ساتھیوں، اس دن سے بڑھ کے کوئی غم نہیں ہے جس دن ہر صحابی رو رہا تھا، اہل بیت کا ہر فرد رو رہا تھا۔ ابو جہل نے کوئی حافظہ پتہ نہیں طرح کی بات کی، اس بات کا چھوٹا سا جملہ جس کو اس معاشرے میں مشہور کروا دیا گیا۔ انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ کیوں رکھتے تھے؟ کیونکہ یہ خوشی کا دن تھا۔ کون سی خوشی کا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں سے نجات دی، اہل فرعون سے نجات دی، اس لیے یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی نجات کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریبی ہیں، ہم 10 محرم کا روزہ رکھیں گے اور یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے 7 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ باہر یہ بات مشہور کروا دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 10 محرم خوشی کا دن ہے، اس دن غم ہے ہی کوئی نہیں، خوشی کا دن ہے۔ عزیز ساتھیوں، جو آپ کے سامنے میں نے پہلے حدیث بیان کی، اس کے اوپر غور کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اس امت کے اوپر میری موت سے بڑھ کے کوئی غم نہیں ہے۔ وہ کون سا دن ہے؟ ہر صحابی جانتا ہے، ہر اہل بیت کا فرد جانتا ہے، ہر مسلمان جانتا ہے، وہ سوال کا دن تھا۔ اب سوال کا دن کیا ہوا؟ کیسے غم کا دن منایا گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کے دن روزہ رکھا کرتے تھے اور اس روزے کی بہت ساری باتیں بیان کی، جن میں سے ایک اہم بات اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں سوال روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، مجھے اس دنیا میں بھیجا، اور کیا کہا یہ سوال کا دن ہے جس دن مجھے نبوت عطا کی گئی ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے لیے سوال کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے ہیں، کون سا دن ہے؟ سوال کا دن ہے۔ اس دن کو کیا کہیں گے؟ صرف اپنے ذہن سے سوچئے گا۔ عزیز ساتھیوں، اس کا جواب کیا آئے گا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، یہی جواب آئے گا جب کسی سے بات کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، اگلی زندگی کیا ہے؟ انبیاء زندہ ہیں۔ اللہ کے رسول آتے ہیں کہ جب تم درود پڑھا کرو، تم جس جگہ پر ہوگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری قبر کے اوپر فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو تمہارا درود مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ انبیاء زندہ ہیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ ان کے بارے میں کیا ذہن ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ کیا ہے؟ وہ زندہ ہیں۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ جیسے انبیاء کی زندگی کا شعور نہیں ہے، وہ زندہ ہے، کیا کرے کوئی کیفیت معلوم نہیں ہے، کیوں؟ عالم برزخ ہے،
اس کے بارے میں نئی تعبیر کی جائے گی، نئی وضاحت کی جائے گی کیا صورتحال ہے۔ شہید بھی زندہ ہے لیکن کیا کیفیت ہے نہیں بیان کی جائے گی۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے بل احیاء، وہ زندہ ہیں، پھر زندہ ہے تو ان کا ماتم کیسے ہے؟ وہ زندہ ہے، ان کے اوپر نوحہ کیسے ہے؟ اپنے آپ کو مارنا پیٹنا کیسے ہے؟ کیسے مسلمان ہیں؟ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے ہیں، تاریخ سب کو معلوم ہے کہ 12 ربیع الاول ہے، لیکن اس دن ہر طرف خوشیوں کا سامان ہے۔ اور 10 محرم کو کیا کیفیت؟ اور اگر بات کی جائے تو کیا کہتے ہیں آپ کو غم نہیں ہے۔ اور عزیز ساتھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں حدیث کے اوپر بس غور کیجیے گا آج جا کے کہ اس امت کے اوپر میری موت سے بڑھ کے غم نہیں ہے۔ کیا آپ کی وفات کے بعد کوئی ایسی سموار آئی جس دن اہل بیت میں سے کسی نے غم منایا ہو؟ آپ کی وفات کے بعد 12 ربیع الاول کا دن اہل بیت کے دور میں کتنی بار آیا؟ سب حضرت علی، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھ لیں، آپ کی زندگی میں کتنی بار آیا؟ آپ نے کتنی بار غم منایا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شہادت سے تھوڑی دیر پہلے اپنی بہن کو کیا وصیت کرتے ہیں کہ اے میری بہن، میں تجھے قسم دیتا ہوں قسم کو پوری کرنا، اگر میں شہید ہو جاؤں میرے اوپر سینہ خوبی نہ کرنا، اپنے چہرے کو ناخنوں سے نہ چھیلنا، اور اپنی زبان سے تباہی اور بربادی کی پکار نہ پکارنا۔ اب صورتحال کیا ہے؟ جو بندہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بیان نہیں کرے گا اس کو آپ سے محبت نہیں ہے۔ کیا آپ سے محبت کا بیان صرف یہی ہے کہ 10 محرم کو آپ کی شہادت بیان کر دی جائے بس؟ عزیز ساتھیوں، یہ تو کفار کی صورتحال ہے کہ انہوں نے ہر چیز کے لیے ایک ایک دن مقرر کر رکھا، ایک ایک دن کو انہوں نے ایک ایک چیز کے نام دے رکھا ہے۔ یہ فادر ڈے ہے ایک دن کے لیے، مدر ڈے ہے ایک دن کے لیے، استاد کی عزت کرنی ہے ایک دن کے لیے۔ اس طرح انہوں نے ہر دن کو ایک ایک مختص کر رکھا ہے۔ کیا اسلام کے بھی یہ صورتحال ہے کہ ہم ایک دن کو ایک ایک کے لیے مختص کر لیں؟ 12 ربیع الاول آ گئی ہے، ایک دن کے لیے ہم نے سیرت بیان کر دی۔ 10 محرم آ گئی، ہم نے ایک دن کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی محبت بیان کر دی، آپ کی شہادت بیان کر دی۔ عزیز ساتھیوں، مجھے تو پتہ نہیں کس کا یہ ایمان ہے، میرا ایمان یہ نہیں ہے۔ میرا ایمان کیا کہتا ہے کہ اہل بیت سے محبت کا اظہار ہر دن لازم ہے۔ عزیز ساتھیوں، جب تک ہم ہر دن ہر نماز میں اہل بیت کے لیے دعا نہ کریں ہماری نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ کون اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، کس طریقے سے کرتا ہے؟ جب تک ہم صحابہ کے لیے نماز میں دعا نہ کر لیں نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اہل بیت سے محبت کی فکر اسے کرنی چاہیے جو نماز ہی نہیں پڑھتا، جو ہے ہی بے نماز ہے۔ دن میں 1 پڑھنی ہے، 2 پڑھنی ہے، 3 پڑھنی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ باقی 2 ٹائم اس نے اہل بیت سے محبت کا انکار کر دیا، ان سے جو دعا کا ٹائم تھا اس نے دعا کے ٹائم چھوڑ دیا۔ عزیز ساتھیوں، محبت کا معیار صرف ایک دن نہیں ہے، محبت کا معیار یہ ہے کہ ہم ہر روز ان کے لیے دعا کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رمضان کے بعد بیان کی تھی، شاید کسی کو یاد ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اصحاب کو برا نہ کہو، جو میرے اصحاب کو برا کہتا ہے، ان کو گالی گلوچ دیتا ہے، ان کے بارے میں غلط زبان استعمال کرتا ہے،
اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام فرشتوں کی لعنت ہو. کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نہ کوئی فرض قبول کریں گے نہ کوئی نفل قبول کریں گے. عزیز ساتھیوں، جو صحابہ کے بارے میں غلط زبان استعمال کرے اس کا کوئی فرض کوئی عمل قبول نہیں ہے. اور جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دے اس کے بارے میں کیا صورتحال ہے. یہ بات یاد رکھیں، اگر غلط زبان استعمال کرنے والے کی کوئی مدد قبول نہیں ہے تو جو بھی آپ کی شہادت میں ملوث تھا، خواہ اس نے قتل کیا، شہید کیا، خواہ اس میں کوئی حصہ ڈالا، اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، تمام فرشتوں کی لعنت ہے، تو اس کا بھی کوئی عمل قبول نہیں ہے. لیکن پھر وہی بات، یہ بات یاد رکھیں، محبت کا معیار یہ نہیں ہے کہ ایک دن، صرف ایک دن ہم آپ کی شان کو، آپ کی شہادت کو بیان کر دیں اور باقی پورا سال ہم فکر نہ کریں اور ہم کہیں کہ ہمیں اہل بیت سے محبت ہے. یہ محبت کا کوئی معیار نہیں ہے، یہ صرف جھوٹ ہے. پچھلے کئی سالوں میں تقریباً 4-5 سالوں کے جمعہ پڑھاتے ہوئے کبھی بھی 10 محرم کے اوپر اگر اس بارے میں گفتگو نہیں ہوئی تو باہر یہی ویلا ہوتا تھا کہ آپ کو تو اہل بیت سے محبت ہی نہیں ہے، آپ ان کی شان بیان ہی نہیں کرتے. عزیز ساتھیوں، محبت دل میں ہوتی ہے اور اپنے عمل سے ثابت کیا جاتا ہے. اگر کسی کو محبت ہے تو اپنے عمل سے ثابت کرے. زبان سے جھوٹے دعوے کرنے والے بہت دبائے. اور دوسرا ایک اور بات جو کئی سالوں سے سنی میں نے، اس دفعہ بھی سنی، کہتے ہیں کہ 10 محرم والے دن بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے کیونکہ اس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اس لیے اس دن بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے آپ کی شہادت کی وجہ سے. میں نے کہا کہ بارش ہو جائے پھر کیا صورتحال ہے؟ اس کا مطلب ہے آسمان رو رہا ہے. اگر بارش نہ ہو، گرمی ہو، سورج ہو تو پھر کیا ہے؟ گرمی اس وجہ سے ہے کہ آپ کو شہید کیا گیا ہے. اور اگر بارش ہو پڑے تو پھر کیا مطلب ہے؟ یہ آسمان رو رہا ہے. عزیز ساتھیوں، ایسی کوئی کیفیت، کوئی صورتحال نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا حضرت ابراہیم جب اس دنیا سے گئے کیا صورتحال تھی؟ سورج کو گرہن لگ گیا. جب حضرت ابراہیم اس دنیا سے گئے سورج کو گرہن لگ گیا. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، دیکھیں جی آسمان بھی غمزدہ ہے، سورج کو گرہن لگ گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سورج گرہن اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے، کسی کی زندگی موت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ ساتھیوں، یہ گرمی، یہ بارش، یہ سردی، یہ اللہ کا نظام ہے. کسی کی زندگی موت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ایسی کوئی کیفیت ہوتی، اگر آسمان میں رونا ہوتا، اگر یہ گرہن والی صورتحال یا اور بھی کوئی صورتحال آپ کہہ لیں جی بلیک ڈے بنا لیں، کوئی بھی ایسی صورتحال کر لیں، تو عزیز ساتھیوں جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے ہیں اس دن سے بڑھ کے کوئی بلیک ڈے نہ ہوتا. لیکن کسی نے اس کو بلیک ڈے نہیں منایا، کسی نے سال بھر اس دن ماتم نہیں کیا، کسی نے اپنے اگر ابا نہیں جھانکا. تو اس لیے عزیز ساتھیوں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین دیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہمیں دین دیا ہے، اس کو پڑھیں، اس کو سیکھیں اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح دین اسلام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.